السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج رات 12 بجے 2021 کا جو سال ہے وہ ختم ہو جائے گا اور 12 بجے بعد سے 2022 کا نیا سال شروع ہو جائے گا، جو کہ ایک انگریزی کیلنڈر کے مطابق جو سال چلتا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ جو ہندو جو دھرم ماننے والے ہیں ان کے وکرم سنوت چلتا ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہمارے ہجری سنوت چلتا ہے، یعنی ہجری کے حساب سے ہمارا کیلنڈر چلتا ہے۔ تو اب یہ جو نیو ایئر آتا ہے اس کو نیو ایئر کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یا جو صرف اس کی جو ہم شبھ کامنائیں دیتے ہیں، یہ مبارکباد دیتے ہیں، وہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور اگر اس کو اگر مبارک بولتے ہیں تو کس طرح مبارک بولنا چاہیے، اور مسلمانوں میں جو نیا سال تھا وہ کب سے شروع ہوا اور اس کو کیلنڈر کا روپ کب سے دیا گیا، اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں 4 ایسے ویڈیو لے کر کے جس کو آپ دیکھنے کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ آپ کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اگر آپ منانا کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو کیسے منانا چاہیے، اور بھی ڈیٹیل جو بھی نئے سال سے جڑی ہوئی ہے یا نئے سال منانے کو لے کر کے جڑی ہوئی ہے، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیے، شریعت میں مہینہ شروع ہو یا سال، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معمول ہے وہ خود دعا مانگنے کا ہے۔ جب سال ہی نہیں بلکہ جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اور چاند دیکھتے ہوئے اسی دعا کو پڑھتے تھے، ربی و ربک اللہ، یعنی اے اللہ یہ جو نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس کا چاند نکلا ہے، اس کو ہمارے لیے برکت کا اور ایمان کا، ہر طرح سے آفتوں سے سلامتی و حفاظت کا اور اسلام پر عمل کا ذریعہ بنائیے، کہ ہم دنیا بھی ہماری اچھی گزر رہی ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم ترقی کر رہے ہوں۔ اور پھر توحید کا اعلان کرتے تھے چاند کو دیکھ کر کہ میرا رب اور اے چاند تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ تو ہمیں نئے سال کے شروع میں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ اب ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہوا، اور اے اللہ آپ نے ہمیں جتنی مہلت عطا فرمائی تھی دنیا میں عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اس سے ہم ایک سال سے اور محروم ہو گئے، کم ہو گیا۔ اللہ اب آگے جو سال آ رہا ہے، آگے جو زندگی آ رہی ہے، وہ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور اعمال اور جو ہے نیک کاموں میں برکت کے ساتھ گزرے۔ تو یہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ نئے سال پر بھی اسی جیسی دعا جیسے چاند دیکھنے کی ہے، نئے سال پر بھی حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ یہ تو ہے اصل، اور ہمیں اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ لوگوں کو اسلامی مہینوں سے روشناس کرانے کے لیے اور لوگوں کو خیر و برکت کی دعا دینے کے لیے آپ یوں بھی کہہ دیں کہ اللہ آپ کو آنے والا سال مبارک فرمائے، خیر و برکتوں کے ساتھ لائے، اس کی برکات ہمیں حاصل ہو۔ اس نیت کے ساتھ اگر آپ دوسروں کو کہہ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو اسلامی مہینے کا بھی احساس نہیں ہوتا، تو اسی بہانے اسلامی مہینوں کا احساس کرا دیا جائے۔ غرض یہ کہ کسی کو مبارکباد دینے میں دعا شامل ہو یا جو ہے یہ اس طرح کا نیک مقصد شامل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت بنانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ وہ مناسب اس لیے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ غیروں کی نقالی معلوم ہوتی ہے، یہ جو ہے انگریزوں کی مشابہت معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں جنوری میں، تو آپ جو ہے اس کو محرم میں وہی الفاظ بولنے لگ گئے۔ تو جو چیز اصل ہے اس پر رہنا چاہیے، بلا وجہ جو ہمیں اس چیز کو اور غیروں کو نقالی جس سے ٹپکتی ہو اس کو رواج نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوئی اس کی حاجت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس میسیج بھیجیں اور جو ہے یا اس طرح کے پیغامات بھیجیں، ہورڈنگ لگائیں، کارڈ بھیجیں، پوسٹر یا اشتہار چھپوائیں نیا سال مبارک ہو۔ ہاں، ایک دوسرے کو ملاقات پر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اس طرح کی کلمات کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
جو نہیں جانتے ان کا یہ سوال ہوتا ہے اور غیر مسلم کا بھی سوال ہے کہ نیا سال منائیں تو کیسے منائیں، اور مسلمان نیا سال کیوں نہیں مناتے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان نیا سال کی خوشیاں مبارکباد دینے سے کتراتے ہیں؟ اس میں 4-5 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں عام لوگوں کا نظریہ کیا ہے وہ بھی جانیے۔ بہت سے لوگ نیا سال بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ زیادہ تر غیر مسلم نیا سال مناتے ہیں اور اس کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ وہ نیا سال نہیں مناتے ہیں اور دوسروں کو منانے سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر دوسرے لوگ اور انجان مسلمان یہ سوچتے اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، مسلمان نیا سال کیوں نہیں منا سکتے؟ پھر ان کے من میں سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام میں نیا سال منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مدرسہ جامعہ حسینیہ کے بزرگ استاد مولانا مفتی طارق قاسمی کے مطابق اسلام میں نیا سال منانا جائز نہیں ہے۔ ان کے مطابق 1 جنوری کو نیا سال منانا یا مسلمانوں کو نئے سال محرم کا منانا اور ڈھول تماشے پٹاخے پٹکانا یا مبارکباد دینا غلط ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا اور منع کرنا چاہیے۔ آگے مولانا مفتی طارق قاسمی نے کہا کہ نیا سال منانا یہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو اس سے جڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، سالوں کا آنا، مہینوں کا گزرنا، یہ سب حساب اور کتاب کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے بے شرمی، فضول خرچی اور طرح طرح کے نقصان ہوتے ہوں، اس لیے ایسی چیزوں کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں نیا سال منانے کے کچھ نقصان کی۔ نیا سال منانے سے فضول خرچ ہوتا ہے، بنا وجہ اپنی نیند خراب ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرنا، شور شرابہ کرنا، پٹاخوں سے پردوشن پھیلانا، سڑکوں اور ندیوں میں گندگی پھیلانا، شراب پینا، عیاشی کرنا، یہ سب نقصان ہی تو ہے، اور سب سے بڑا نقصان اپنی صحت کا ہوتا ہے، اور ایسے میں کوئی نہ کوئی گھٹنا یا حادثہ ضرور ہو جاتا ہے۔ کہیں پر آگ لگ جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی بے ہوش ہو کر پڑا رہتا ہے۔ ایسے میں جب کچھ ہوتا ہے تو بنا وجہ گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ پر ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، تو یہ اس کے نقصان ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نیا سال منائیں تو کیسے منائیں۔ اگر نیا سال منانا ہی ہے تو ایسے مناؤ جس سے آپ کو اور دوسروں کو بھی اچھا لگے، جیسے کسی مجبور انسان کی مدد کرنا، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیں، حیثیت ہو تو، نہیں ہے تو جتنی حیثیت رکھتے ہو اس حساب سے مدد کر دیں۔ آس پڑوس میں کوئی بیمار ہو کسی کو، اس کو جا کر پوچھیں، اس کے حال چال کا پتہ لیں، اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں یا کچھ لے کر دے دیں، اس کو کپڑے دلا دیں، اور بھی بہت کچھ ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ جیسی بھی آپ مدد کرنا چاہیں وہ آپ کو دعا دیں گے، آپ کو بھی خوشی ملے گی، اور دوسروں کو خوشی آپ دو گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو اپنی زندگی میں غلط کام کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کے بارے میں عہد کر لیں کہ آنے والے سال میں یہ سب غلط کام چھوڑ دوں گا اور دوسروں کو بھی اچھا راستہ دکھاؤں گا، بلکہ آج سے ہی کروں گا، نماز پڑھوں گا، کسی سے نہیں لڑوں گا، دوسروں کی مدد کروں گا، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ کام کروں گا، جو بری عادتیں ہیں وہ میں چھوڑ دوں گا۔ ایک سوال کیا کہ اسلامی نئے سال محرم کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، اسلامی نیا سال محرم یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب کی دور خلافت میں 17 ہجری میں اس کو پہلا مہینہ مانا گیا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا مہینہ تھا ہی نہیں سال کا، اور نہ ہی اس سے سال چالو ہوتا تھا۔ مہینے پورے تھے لیکن وہ سرکل میں تھے، سٹارٹ اور اینڈ نہیں تھا، مطلب بس مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اکاؤنٹس کا ایشو آنے لگا تو ایک سٹارٹنگ منتھ اور ایک اینڈنگ منتھ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے چونکہ ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہجرت کر کے نکلے تھے، جس دن آپ مدینہ پہنچے اس دن ایک محرم تھی، تو آپ نے کہا کیوں نہ محرم سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی یہ کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا، لیکن ضرورت کے تحت بعد میں بنایا گیا اور صحابہ اس پہ خاموش رہے، لہٰذا یہ سال کا پہلا مہینہ بن گیا۔ تو لہٰذا یہ تو تب تھا ہی نہیں، تو اب اس پہ شرعی اعتبار سے ہم کو حکم مل ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلا مہینہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو مبارکباد دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں تو دی نہیں گئی، تو لہٰذا اوائڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں، ہاں احتساب کے حساب سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا، احتساب سمجھتے نا، سیلف جس کو کہیں گے ریکٹیفیکیشن کے لیے، یا جس کو کہیں گے محاسبہ، اپنے آپ کو جس کو کہیں گے انالائز کرنا، اپنے آپ کی گرفت کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا اپنے آپ کی کہ ایک سال میری زندگی گزر گیا، کیا کیا میں نے، پچھلی محرم آئی تھی اور یہ محرم آ گئی، 1 ایئر میرا کیسا گزرا، نیکی کی تو خوشی کی بات تھی اور گناہ اور معصیت میں گزری تو مجھے بہت سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایز اے اکاؤنٹیبلٹی یاد کرنا ایک الگ چیز ہے، بٹ اسپیشلی کوئی مبارکبادی وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس زمانے میں اس کی شروعات سال کی ایسی ہوتی ہی نہیں تھی۔
نئے سال کی ابتدا پہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے، اسلام کا نہیں ہے. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارکباد پیش کریں. مبارکباد جب دیا کریں جب کسی کنوارے کی شادی ہو جائے، بے اولاد کا بچہ ہو جائے. ایسے موقع پہ مبارکباد کا کوئی تک بنتی ہے، اس کا کوئی تصور ہے. تو کوئی خوشی کی بات ہو نا تو انسان مبارکباد دے، اچھا بھی لگتا ہے. خام خواہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں. نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو. اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا. یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے. کوئی لاجک نہ بنتی ہو، بس ایک خالصتاً غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی. ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی. اس لیے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دعا دے دیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرے کو تنبیہ کی، عبرت کی باتیں کر دیا کرو کہ بھائی اب زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا تو ذرا تجدید کر لیتے ہیں. نیا سال اب جیسے پہلے ہم نے زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے، آؤ عزم کرتے ہیں کہ اس سال ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے ہم نے کی تھی. یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک تجدید کرنی چاہیے. بھائی زندگی میں ایک سال اور کم ہو گیا تو اب تھوڑا سا ہم اس کو تازہ کر لیں. ایسے میسج گھمانا تو ٹھیک ہے، مبارکبادی، ہیپی نیو ایئر، یہ فضول چیزیں ہیں.